آپ فرماتے ہیں جب بھی میں نے یہاں پر آ کر 2 رکعت نفل پڑھے اور امام اعظم کے وسیلے سے دعا کی، میری ہر مشکل آسان ہو گئی۔ اب امام شافعی جو ہیں وہ شافعی ہیں، اور آپ یعنی امام شافعی جو ہے شافعی مسلک کے امام ہیں اور مجتہد ہیں۔ مجتہد اس عالم کو کہتے ہیں کہ جس کو کم از کم 21 علوم پر مہارت حاصل ہو۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی تحقیق اور ریسرچ پر عمل کرے، وہ کسی اور کی تقلید نہیں کر سکتا۔ اور جو مجتہد نہیں ہے جیسے ہمارے جیسے لوگ کہ 21 علوم پر مہارت حاصل نہیں ہے، تو پھر ہم پر تقلید واجب ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے ڈاکٹر، سرجن، تو سرجن جو ہے آپریشن کر سکتا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ حاصل ہے، لیکن دوسرا آدمی آپریشن کرے تو وہ مجرم ہے۔ تو اسی طرح جو اتنا بڑا عالم ہے کہ 21 علوم میں 25 علوم میں ڈبل پی ایچ ڈی ہو، آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں تو کوئی آپ کو ایک علم میں پی ایچ ڈی ملے گا، کوئی 2 میں ملے گا، لیکن مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ 25 یا 21 علوم میں پی ایچ ڈی ہو۔ تو یہ ہر آدمی نہیں بن سکتا، یہ خصوصی صلاحیت کے مالک تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں عطا فرمائی۔ ان میں امام اعظم بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہیں۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو مجتہد ہو، اتنا بڑا عالم ہو کہ 21 یا 25 علوم پر پی ایچ ڈی ہو، اس پر اپنی تحقیق اور ریسرچ پر عمل کرنا واجب ہے، وہ تقلید نہیں کر سکتا۔ اور جو ایسا نہیں ہے اس کو قرآن و حدیث سے خود مسئلہ نکالنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مجرم ہوگا، اسے ایسے بڑے مجتہد کی تقلید واجب ہے۔ میں اس کو پھر دہراتا ہوں، ایک آدمی جو ہے ڈاکٹر نہ ہو، اس کے پاس کوئی تحقیق نہ ہو، سرجن نہ ہو، وہ آپریشن کر دے، اگر صحیح بھی کر دے تب بھی مجرم ہے کہ اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت امام شافعی مجتہد تھے، ان پر واجب تھا کہ اپنی تحقیق اور ریسرچ پر عمل کریں، لیکن امام اعظم کے مزار پہ جا کے جب 2 رکعت نفل پڑھتے تھے تو حنفی فقہ کے مطابق پڑھتے تھے۔ کہتے تھے اتنے بڑے امام کے سامنے مجھے اپنی ریسرچ پر عمل کرتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ جو مقلد ہے، جیسے ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں۔ عرب میں جو سنی ہیں وہ اکثر شافعی ہیں۔ عرب میں، مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، عراق میں، شام میں جو سنی صحیح العقیدہ ہیں، جو میلاد کرتے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، مزارات کی تعظیم کرتے ہیں، وہ اکثر شافعی ہیں، اور کچھ جو ہیں مالکی ہیں، کچھ حنبلی ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا میں حنفی پائے جاتے ہیں، پھر شافعی ہیں، پھر مالکی ہیں، اور سب سے کم جو ہے حنبلی ہیں۔ یہ چاروں فقہ پر جو عمل کرنے والے ہیں سب صحیح ہیں۔ جو شافعی ہے وہ شافعی مسلک پر عمل کرے گا، ان کی ریسرچ پر عمل کرے گا۔ جو حنفی ہے وہ امام اعظم کی ریسرچ پر عمل کرے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو غیر مقلد ہے، جو مجتہد ہے نہیں لیکن خود ہی کہتا ہے جناب قرآن کا اردو ترجمہ پڑھو، حدیث کا اردو ترجمہ پڑھو، جو سمجھ میں آئے کرو، وہ گمراہ ہے، کیونکہ وہ سرجن نہیں اور سرجن بن رہا ہے، تو اس کو قانون اجازت نہیں دیتا۔ یا تو وہ 21 یا 25 علوم میں پی ایچ ڈی ہو ڈبل، اتنا بڑا ماہر ہو کہ قرآن بھی اسے آتا ہو، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، سارے علوم پر مہارت ہو، تو تب جا کر اگر وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن آج کل تو یہ ذہن بن گیا کہ جناب اردو کتابیں پڑھیں، جو سمجھ میں آئے کرنا شروع کر دیں۔ حالانکہ ایک حدیث لکھی ہے تو یہ پوری تحقیق ہوتی ہے کہ یہ حدیث جو ہے کب کی ہے، اس کے بعد کون سی حدیث ہے، پہلے کیا حکم تھا، بعد میں کیا حکم دیا گیا، اس حدیث میں تشریح کیا ہے۔ تو جس کو لاکھوں حدیثیں حفظ ہوں، اب دیکھیں حضرت امام مسلم لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں لیکن شافعی ہیں، مقلد ہیں۔ حضرت امام بخاری، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، جو بڑے بڑے محدث ہیں جن کی کتابیں حدیث کی پڑھائی جاتی ہیں، کوئی بھی غیر مقلد نہیں ہے، سب مقلد ہیں۔ کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی حنفی ہے۔
تو تقلید نہ کرنا اور اپنی مرضی سے مسئلے نکالنا یہ گمراہی ہے۔ تو حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب بھی میں امام اعظم کے مزار پر جاتا تو مجھے اپنی فقہ پر، اپنی تحقیق، ریسرچ پر عمل کرتے ہوئے حیا محسوس ہوتا۔ تو امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، سارے بزرگ امام اعظم ابو حنیفہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ ہیں، آپ نے صحابہ کرام سے حدیثیں سیکھیں، اور امام اعظم حدیث کے بھی بہت بڑے امام ہیں، فقہ کے بھی بہت بڑے امام ہیں، قرآن پاک کی تفسیر کے بھی بہت بڑے امام ہیں۔ تو آپ نے جن بزرگوں سے، جن صحابہ کرام سے حدیثیں سیکھیں، ان میں حضرت انس بن مالک بھی ہیں۔ امام اعظم کا سنِ جو ولادت ہے وہ مشہور روایت ہے 80 ہجری، لیکن بعض محققین کی تحقیق ہے کہ امام اعظم 61 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تو کئی صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت انس بن مالک، تو امام اعظم کوفہ میں تھے پر حضرت انس بن مالک بصرہ میں تھے، تو بصرہ اور کوفہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے صحابی جو ہیں اتنے قریب شہر میں ہوں اور امام اعظم ملاقات کے لیے نہ جائیں؟ اور جو ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھ لے، خاتمہ ایمان پر وہ تابعی ہے۔ تو جب آپ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے تو حضرت انس بن مالک نے انہیں ایک حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے امتی ہیں حضرت حکیم لقمان۔ اللہ نے انہیں اتنی حکمت دی کہ وہ گندم کے ہر دانے سے حکمت بیان کرتے تھے، کوئی بھی جڑی بوٹی ہاتھ میں لیتے تو اس کی حکمت بیان کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میری امت میں بھی کوئی ایسا پیدا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ آپ کی امت میں نعمان بن ثابت ہوں گے، حکیم لقمان ایک دانے سے ایک حکمت بیان کرتے تھے، وہ ایک دانے سے 1000 حکمتیں بیان کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو قریب بلایا۔ حضرت انس بن مالک حضور کی خدمت میں آئے تھے 10 سال کی عمر میں، اور 10 سال حضور کے خادم رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت انس بن مالک کی عمر 20 سال تھی، تو یقیناً یہ وصال سے پہلے کی بات ہے۔ تو حضرت انس بن مالک 20 سال کے ہوں گے، 15 سال کے ہوں گے، 12 سال کے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلایا، اب منہ کھولو۔ پھر فرمایا میں تمہارے منہ میں ایک امانت دے رہا ہوں، نعمان بن ثابت جب تم سے ملنے آئے تو وہ امانت منتقل کر دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک حضرت انس بن مالک کے منہ میں ڈالا۔ جب حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم حضرت انس بن مالک کی خدمت میں آئے تو آپ نے کہا کہ اپنا منہ کھولیں، اور پھر حضرت انس بن مالک نے اپنا لعاب جو ہے حضرت نعمان بن ثابت کے منہ میں ڈال دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کئی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے وقت کو وسیع کر دیا۔ بعض بزرگوں کی کرامتیں ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے لیے 1 گھنٹہ ہے تو ان کے لیے 1 گھنٹہ کئی سالوں تک وسیع ہو جاتا۔ اللہ جس کے لیے چاہے وسیع کر دے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، آپ زبور کی تلاوت فرماتے، سب سے عظیم کتاب قرآن پاک ہے، لیکن قرآن پاک کا جو سائز ہے، جتنے الفاظ قرآن میں ہیں، زبور میں اس سے 10 گنا زیادہ الفاظ ہیں۔ یعنی قرآن پاک پڑھنے میں مکمل اگر ہمیں 15 گھنٹے لگتے ہیں تو زبور شریف جو ہے پڑھنے میں 10 گنا زیادہ ٹائم لگے گا، یعنی آپ سمجھے 150 گھنٹے لگیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے زین کستے تو جو گدی ہوتی ہے نا،
جو گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے لگائی جاتی ہے اس کو کسنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، تو وہ آپ کے خدام زین کستے تو آپ زبور کی تلاوت شروع کرتے، ان کے زین کسنے سے پہلے مکمل کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے وقت کو طویل فرما دے۔ اس کی جو لاجک ہے وہ لاجک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیکی کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دہرائیے، جو نیکی کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث پر سوال اٹھا، سوال یہ اٹھا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ لوح محفوظ پر سانس لکھے ہوئے ہیں، نہ ایک سانس پہلے موت آ سکتی ہے نہ ایک سانس بعد۔ اب کسی کی زندگی میں 63 سال لکھے ہیں، کسی کی زندگی 68 سال لکھی ہے، تو اگر وہ نیکی کرے گا تو یہ تو نہیں کہ 68 سال سے عمر بڑھ جائے گی، جو لوح محفوظ میں لکھا ہے اسی وقت موت آئے گی۔ تو پھر جو حضور نے فرمایا نیکی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تو 68 سال میں اضافہ تو نہیں ہوا۔ تو فرمایا عمر بظاہر تو 68 سال ہوتی ہے، لیکن اللہ اس کے وقت میں برکت دے دیتا ہے۔ مثلا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ نے 1000 سے اوپر کتابیں لکھی، روزانہ 500 فتوے کا جواب دیتے، استفتاء کا، خطوط لکھتے، لوگوں سے ملاقات کرتے، 5 وقتہ نماز مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھتے، پھر لوگوں سے ملتے، پھر گھر کے معاملات تھے، بہت سے معاملات تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو 1000 کتابیں لکھی، 1000 سے اوپر کتابیں، میں اور آپ صرف بیٹھ کر لکھنا شروع کریں نا دیکھ کر، تو ہم پوری زندگی میں لکھ نہیں سکتے، دیکھ کے نہیں لکھ سکتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب لکھی ہوگی تو ایک ایک چیز پر کتنی ریسرچ اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ مثلا آپ لے لیں اعلیٰ حضرت کی 1000 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے فتاوی ردویہ، اس کی معلوم ہے جلدیں کتنی ہیں؟ 33 جلدیں، 33 جلدیں، اور ایک ایک جلد جو ہے 700 صفحے کی ہے۔ تو 33 جلدیں، صرف ایک کتاب اعلیٰ حضرت کی فتاوی ردویہ شریف ہم لکھنے بیٹھے تو ہم لکھ نہیں سکتے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے 68 سال کی عمر میں اتنا کیسے کام کر لیا؟ تو حضور نے فرمایا جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے، یعنی برکت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور روایت ہے، شافعیوں نے بھی یہ روایت لکھی، مالکیوں نے بھی لکھی، حنبلیوں نے نہیں لکھی، کہ آپ رمضان المبارک میں ایک قرآن رات میں مکمل کرتے، ایک دن میں مکمل کرتے۔ اگر ایک پارہ آپ پڑھیں آدھے گھنٹے میں تو پورا قرآن ہوتا ہے 15 گھنٹے میں۔ ایک قرآن رات میں 15 گھنٹے یہ ہو گئے، ایک قرآن دن میں 15 گھنٹے یہ ہو گئے، گھنٹے کتنے بن گئے؟ 30، اور دن میں گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ 24۔ پھر حضرت امام اعظم 5 وقتہ نماز بھی ادا کرتے، پھر تراویح میں بھی قرآن سناتے، پھر لوگوں کو درس بھی دیتے، ملاقات بھی کرتے، گھر بار کے معاملات، کاروبار کے معاملات۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر ایک قرآن دن میں ایک قرآن رات میں کیسے پڑھتے؟ تو فرمایا اللہ نے ان کے وقت کو وسیع کر دیا۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ 24 گھنٹے میں 70,000 قرآن پاک پڑھا کرتے۔ تو ان کے بارے میں لکھا کہ 24 گھنٹے میں 70,000 قرآن پاک پڑھنے کے لیے 84 سال چاہیے۔ کتنے سال؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے 24 گھنٹوں کو نیکی کی برکت سے کتنا وسیع کر دیا؟ 84 سال تک۔ حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ آپ بیٹھے ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں، تو اس وقت کسی نے ذکر کیا کہ فلاں بزرگ ہیں، وہ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں اور 4 قدم میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے، 4 قدم میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے کہا میرے دل میں بھی یہ وسوسہ تھا، تو جب وہ طواف کرنے لگے تو میں ان کے ساتھ لگ گیا، جیسے ہی انہوں نے حجر اسود کا بوسہ لیا تو قرآن کی تلاوت شروع کی سورہ فاتحہ سے، اور میں نے پورا قرآن سنا بڑے اطمینان سے،
قرات اور تجوید کے ساتھ انہوں نے آہستہ آہستہ قرآن مکمل کیا۔ جب انہوں نے آیت پڑھی من الجنۃ والناس تو میں نے دیکھا کہ ہم خانہ کعبہ کے دروازے تک پہنچے تھے۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کے وقت میں برکت دے دیتا ہے۔ اضافے سے مراد ہے وقت میں برکت ہو جاتی ہے۔ آخر میں ہم خود سوچیں کہ ہر کوئی کہتا ہے اگر کسی کی عمر 70 سال ہے تو اس سے پوچھیں کہ جناب 60 سال پہلے جب آپ کی عمر 10 سال تھی تو وہ کہے گا واقعی وقت میں بڑی برکت تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں سال مہینے جتنا ہوگا اور مہینہ ہفتے جتنا اور ہفتہ دن جتنا اور دن میں اتنی برکت چلی جائے گی کہ جیسے ایک آگ جلی اور بجھ گئی۔ تو جتنی نیکی زیادہ ہوگی اتنی برکتیں زیادہ ہوں گی۔ اللہ تعالی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے وقت میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔